سمجھ میں آ گئی؟ اب میں تھوڑی سی ایک گفتگو کروں گا، اصلاحی تھوڑے سے گفتگو کی جائے نا، واپس سے بولیں سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی جو آرام فرما ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہیں، ذریعہ وسیلہ بھی ہیں، ذریعہ برکت بھی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بہت ہی کڑی بات میں آپ کو بتا کر گزر جاؤں گا جو آج ہمارے ماحول میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اللہ کا ولی ہے کہ ہمارے لیے ذریعہ وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی لیے ہم وسیلے والے ہیں، اور یہ وسیلہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ نبی کے صدقے میں کچھ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ جو آج مسلمانوں کے کٹر دشمن بڑے پڑے ہیں، جو آج مسلمانوں کو پائے تو نکل جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں کبھی دعائیں مانگا کرتے تھے، کبھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 89 میں فرمایا، پروردگار عالم نے ما كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی میرے حبیب کے صدقے میں دعا مانگتے، جب میرا مصطفیٰ نہیں آیا تھا تو کہتے اللہ اس نبی کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما جس نبی کو تو نے آخری زمانے میں مبعوث کرنے کا وعدہ کیا ہے، انہیں فتح مل جاتی، لیکن جب میرا نبی آیا تو یہ بدبخت مکر گئے، یہ بدبخت مکر گئے، میرے مصطفیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ یہی حال تو ان لوگوں کا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا وسیلے کے منکروں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت۔ اس لیے تو ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے لعنت بھیجتے ہیں کیوں؟ میرے نبی کا صدقہ کھاتا ہے مگر وسیلے سے انکار کر دیتا ہے، غوث اعظم کے نام کا صدقہ کھاتا ہے مگر انکار کر دیتا ہے، حضرت خواجہ غیر نواز کے نام کے لنگر کھاتا ہے مگر انکار کر دیتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر ایک شعر میں ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور فرمایا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے کھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے، ان کے صدقے کا کھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے۔ الحمدللہ ہم ان کا کھاتے ہیں، انہی کا گاتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں اور ذرا پتا تو کرو یہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے۔ اب رفتہ رفتہ جب سے نیٹ شروع ہو گیا ہے، جب سے 4G اور 5G آنے والا ہے، جب سے یہ شروع ہوا اس سے پہلے 3G اور 2G اور نہ جانے کون کون سا جی ہوتا رہا، اسی طرح ہوتا چلا جائے گا۔ جب سے یہ ملٹی میڈیا آیا ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، یہ بدبخت جان گئے ہیں اب میری پول کھلنے، اب میری پول ہر جگہ کھلتی ہے تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہم اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کوئی بدبخت ملے اگر کہے ہم بھی تو اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، اس سے کہو ولیوں کے نام کا اپنے اوپر لیبل چپکا کر اپنے عیبوں کو چھپانے والے یہ بتا بریلی کی احمد رضا کو مانتا ہے کہ نہیں؟ بریلی کی احمد رضا کو مانتا ہے، بریلی کی احمد رضا کو مانتا ہے۔ اگر کہے گا ہاں سمجھ جاؤ اپنا ہے، اگر کہے گا نا سمجھ جو پکا مکار ہے۔ بھلا بہت صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ سب کہتے ہیں ہم بھی تو فاتحہ کرتے ہیں، ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، ہم بھی تو وہ کرتے ہیں، مگر اسی میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے لو تو ساری پور کھل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے چاقو سے جب پھل کاٹو گے نا، صحیح ہوگا تو خوبصورت نکلے گا، گندا ہوگا تو اندر سڑا ضرور ہوگا۔ وہ بتا دے گا کہ ہم کس کا گھر کے ہیں، وہ بتا دے گا کہ ہم کس برادری کے ہیں۔ تو حضرات محترم کہتے وہ اور لوگ ہیں لیکن کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث مصطفیٰ میں پڑھتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا چلو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ اس لیے پکڑتے ہیں کیونکہ امام غزالی نے فرمایا ہے لوگوں دنیا والوں آج تمہارے ہاتھ میں دامن ہے، یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کا جھنڈا اسے سایہ کیا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
اگر بات بہت لمبی نہیں کرنا ہے، چونکہ آواز میں میری بہت متاثر ہے، بڑی محنت سے بولنا پڑتا ہے، بس یہ ہے دل کی بات ہے، اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیں، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ حضرات اللہ رب العزت نے فرمائیں گے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، غم نہیں کریں، ان کے دل کے اندر صرف اگر خوف ہے تو رب کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کا ولی، لوگوں نے دیکھا کہ چوراہے پہ کھڑا رو رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ صاحب کیوں روتے ہو؟ کچھ نہ بولا، آنسو پوچھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ کبھی رات میں روئے، کبھی دن میں روئے، کبھی بستر پر، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کی آنکھ سے آنسو روا دوا ہے، روتا رہا۔ اس قدر اللہ کا خوف، جسم سے گوٹیاں ختم ہو گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، وقت آیا رہے لگتا بستر مرگ پر لیتے ہیں، مگر آج عالم یہ ہے کہ لبوں پہ مسکراہٹ ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، ارد گرد مریدین کھڑے ہیں، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، آنسو گرا رہے ہیں۔ آج کل وہ رو رہے تھے تو سب ہنستے تھے، آج وہ ہنس رہے ہیں تو سب رو رہے ہیں۔ معاملہ الٹا ہے دیوانے کی نظروں کو، جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا۔ لوگوں نے پوچھا ذرا یہ الٹا معاملہ کیسا؟ جب تک آپ کا حیات تھے، چلتے پھرتے تھے، آپ کو دیکھا گیا، بازار میں رو رہے ہیں، آپ سفر میں رو رہے ہیں، حضر میں رو رہے ہیں، بستر پر رو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، نماز میں رو رہے ہیں، قیام میں آنسو گر رہے ہیں، سجدے میں آنسو بہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں آنسو بہ رہا ہے، مگر آپ بستر مرگ پر ہیں تو لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیوی سے یہ بتا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا اس لیے کیونکہ میرے ماتھے پر بے وفائی کا کلنگ لگ جائے گا۔ اپنے بچوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا بابا تیرے جانے کے بعد یتیمی کا داغ میرے سر پہ لگ جائے، میرے ماتھے پر لگ جائے گا۔ مریدین سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ حضور آپ کے جانے کے غم ہے میرے دل کے اندر، آپ سے میں پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو بزرگ مسکرا کے کہتے ہیں یہاں جتنے رو رہے ہیں کہ سب بے وفا ہے، بے وفا، میں ساری زندگی روتا رہا، آج ہنس اس لیے رہا ہوں کیونکہ جو میرے لیے ساری زندگی روتے رہے آج انہی سے قبر میں ملاقات ہونی ہے۔ آج انہی سے قبر میں ملاقات ہے، اسی لیے ہمارے لبوں پر مسکراہٹ ہے، ان کی کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف اللہ کا غم، مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ان کا سینہ ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر کو کون نہیں جانتا؟ جیم سے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے محدث فقیہ، عظیم بزرگ، عظیم تابعی ہے، اور مستجاب الدعوات، اگر ان کی زبان سے بات نکل جاتی اللہ قبول فرما لیتا، بڑے مستجاب الدعوات، اپنے مردے کو بددعا دے دی تھی، ساری زندگی بول نہیں پائے، ماں نے روکا تھا کسی کو بددعا مت دینا۔ حضرت سعید بن جبیر اور شریعت کے اتنے پابند تھے، کسی کی مجال ان کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام کر دے، وقت کا اگر کوئی ظالم بادشاہ تو اس کے سامنے شریعت کا فیصلہ سناتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے پکڑ لیا، محل بلوایا، حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم آدمی، اس نے ہزاروں اولیاء اللہ کو قتل کیا ہے، تابعین کو قتل کیا۔ اس کے سامنے جب لوگ لائے جاتے تھے تو مرد لکھتا ہے کہ سامنے والے شخص کے جسم کا خون سوکھ جاتا تھا، اتنا ظالم آدمی۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں وہ کہیں پھنس گیا، پیاس لگی تو بڑھیا کی کٹیا پر گیا، اس سے پانی مانگا، اس نے پانی پلایا، کہا اس بادشاہ نے کہا میرے محل میں کبھی آنا، میں تم کو ایسا انعام دوں گا کہ آج تک کسی نے انعام نہ دیا۔ بڑھیا خوش ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جب بڑھیا وہاں گئی تو کہا حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج مجھے انعام دیجیے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ نکالا تلوار، فوراً گردن مار دی۔ لوگوں نے پوچھا ہے کیا کیا؟ کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ میری تلوار نے اسے شہادت کا درجہ دیا۔ اتنا ظالم آدمی۔ حجاج بن یوسف نے بلایا سعید بن جبیر اور کہا تیرا نام کیا ہے؟ بولا سعید۔
کہا تیرا نام سعید علی شقی ہے، کہا میری ماں نے میرا نام تو سعید ہی رکھا ہے۔ ایک کے بعد دیگر سوال پوچھتا، صحابہ کے بارے میں سوال، تابعین کے بارے میں سوال، خلفائے راشدین کے بارے میں سوال، جواب دیتے رہے۔ لاسٹ میں کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت سعید بن جبیر مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے بارے میں جو خیال ہے اگر سن لے گا تو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج تک تیرے سامنے کسی نے تیری حقیقت بیان نہیں کی ہے، اگر میں بیان کروں گا خراب لگے گا تجھے، کہا اگر بول تیرے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے اپنے سینے کو ٹائٹ کیا اور آج سننا چاہتا ہے جو سن ایک نمبر کا ظالم آدمی ہے، تو نے ہزاروں اولیاء اللہ کو قتل کیا ہے، تو نے حدود اللہ کو پامال کیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو تو نے تجیاں اڑائی ہے، کہنے لگے خاموش تیری زبان کاٹ لی جائے گی۔ سعید بن جبیر نے کہا بدبخت ہم زبان کٹوانے سے نہیں ڈرتے، ہمیں تو ان کی غلامی ملی ہے جنہوں نے ہم بات کے لیے کربلا میں ہزاروں جانیں کٹوا دی۔ ہم ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا گیا سنتے گئے، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں زبان کرتی ہے تو کر جائے مگر حق بات آج کہنا پڑے گا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، حجاج بن یوسف کہنے لگا سن میں تیری دنیا تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ حضرت سعید نے مسکرا کر کہا اگر تو دنیا تباہ کر سکتا تو اللہ کو نہیں تجھے سجدہ کرتا، میں جانتا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج نے کہا بول تجھے میں کس طرح سزا دوں، کس طرح قتل کروں؟ سعید بن جبیر نے کہا جس طرح تو مجھے قتل کرے گا میں اسی طرح آخرت میں قتل کروں گا۔ حجاج سن اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے ہمیں وہ پاور عطا کیا ہے، تو میری دنیا تباہ کرے گا میں تیری آخرت تباہ کر دوں گا۔ میری دنیا تباہ کرے گا، یہ وہ شخصیت ہے جو دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں، دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ کہنے لگا میں تیری دنیا تباہ کر دوں گا، تو کہنے لگا جس طرح تو دنیا تباہ کرے گا میری آخرت بھی تباہ کر دوں گا۔ اللہ اور چھجلا گیا، جلاد کو بلایا، جب جلاد قریب آنے لگا سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اللہ سعید بن جبیر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، جب مسکراتا ہوا دیکھا تو اور چڑھ گیا، کہا اس کو میرے سامنے قتل کیا جائے۔ تلوار جب اٹھایا ہے حجاج بن یوسف نے کہا رک جاؤ ابھی اس طرح قتل نہ کرو، اس کو لٹاؤ میرے سامنے، اس کو قتل کرو۔ جب لٹایا تلوار اٹھائی، آپ نے پڑھنا شروع کیا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ اللہ اتنا کہا تو اور جھنجھلا گیا، کہنے لگا سنو اس کو پھر سے کھڑا کرو، پھر سے زمین پر لٹاؤ اور اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جھنجھلا گیا، کہا اس کا منہ زمین کی طرف کر دو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، سبحان اللہ، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور جھنجھلایا، تلوار اٹھی برق میں لے آئی، حضرت سعید بن جبیر سے گردن پہ پڑی، گردن کہتے دور گری، کٹی ہوئی گردن سے 3 بار آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک محمد بولے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ وہ تمام حکیم پریشان ہو گئے۔ بلایا تو کہا اتنا خون تو میں نے پہلی بار دیکھا۔ تو حکما نے کہا تھا حجاج بن یوسف اور لوگ آتے تھے تو ڈر جاتے تھے، یہ وہ مرد مجاہد تھا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ اور بس وہ ہے جن کے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اسی دھرتی پر، اسی آسمان کے نیچے، کہ جن کو صرف مخلوق کا ڈر ہوتا ہے۔ مخلوق چلی گئی تو گڈی گئی، مخلوق گئی تو بریانی گئی، مخلوق گئی تو مرغے گئے، صرف ان کو یہ ڈر رہتا ہے آتے جاؤ، ہاتھ پر میرے بیعت ہوتے جاؤ۔ کچھ پاکھنڈی پیروں نے پورے دین کا مزار بنا کر دیا ہے۔ پاکھنڈی مکار مولوی اور ان پیروں نے دین کا مذاق بنا دیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا، اللہ نے فرمایا دین کو کھیل تماشا بنانے والے لوگ اسی روئے زمین پر ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جتنی موٹی گڈی اتنا بڑا محل،
لوگ آتے گئے میں بھی ناچوں تم بھی ناچو آپ آتے رہو میں بھی ڈانس کروں تم بھی ڈانس کرو ایسے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب نہ حج سے مطلب نہ زکات سے مطلب سجدے پر سجدہ ہو رہا ہے ان کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور ان کا طواف بھی کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک میرے امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں میری امت کے کچھ گروہ بت پرستی نہ کرنے لگے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ رضوان حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے پیر کا فوٹو لگا کے رکھتے ہیں اس پر ہار ڈالتے ہیں اس کی ارد گرد کیا کہتے ہیں اگربتی سلگاتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو آخری زمانے میں میرے امت کے کچھ گروہ بت پرستی کرنے لگیں گے مشرکوں سے مل جائیں گے تو سنو ایسے لوگ جب ملے ایسے پاکھنڈی پیر ملے ایسے منڈلی مولوی اور سنچری پیر جب ملے تو ان سے کہہ دینا ہم سے دور رہو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تم کیا جنت دلواؤ گے ہمیں جنت دلوانے کے لیے ہمارا غوث اعظم کافی ہے ہمارا نواز کافی ہے مخدوم سمنانی کافی ہے مفتاح میں کافی ہے احمد رضا کافی ہے ہمارا مرشد احمد رضا کافی ہے اس کے محبت اس کے محبت اس کے محبت اس کے محبت نعرہ حیدری ایسے لوگ ملے تو قطعی ان کے پاس مت جانا کیونکہ یہ بس دنیا دار ہوتے ہیں ان سے دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا حضور نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم واپس بولے ایسے مکار لوگ آئیں گے ایسی سی حدیث سنائیں گے جس کو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی اور لوگ کہتے ہیں ایسی ایسی بات بتاتے ہیں کہ آج تک میں نے سنی ہی نہیں تمہارے خبیث تو کیا سنیں گے جب حضور نے خود ہی فرما دیا نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہے تو کہاں سے سن لے گا ایسی سی بات بتاتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ کبھی ان کے قریب مت جانا کبھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینا ہاتھ اگر دینا ہو اس پیر پر ہاتھ دینا جو شریعت کا پابند ہو جو غلام رسول بھی ہو غلام آل رسول بھی ہو تاکہ ایک طرف فیض مدینے سے آئے دوسری طرف فیض کربلا سے آتا رہے وہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے عقیدت سے بولے سبحان اللہ مگر آج کیا کہتے ہیں اندھ بھکتی کا عالم یہ ہو گیا ہے اگر کسی سے کہہ دیا جائے صاحب اتنے انہی لوگوں نے سب خراب کر دیا ہے اور سب سے زیادہ ہم لوگوں کی اس میں کوتاہیاں یہ ہے کہ فضیلت سنا کر ہم نے دماغ کو بھر دیا ہے ہم نے ڈر ان کو نہ سنایا آج اگر ڈر سنایا ہوتا ڈر اور فضیلت دونوں سنایا ہوتا تو یہ عمل سے بیزار لوگ عمل کے میدان میں آ چکے ہوتے لیکن فضیلت سن کر ان کا دماغ بھر چکا ہے اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے حضرت کے ساتھ جاؤ اور ان کے پیچھے نماز با جماعت 40 دن پڑھو پڑھنے کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے نبی پر سلام پڑھنا اور اس کے بعد کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا دیکھ اللہ رب العزت تیرے لیے کیسے راستے ہموار کرتا ہے تو یہ کوئی نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ سنو پھلا برگد پر ایک جنات بابا رہتے ہیں 40 دن جا کر وہاں پر گھی کا چراغ جلاؤ تو وہ 40 دن جائے گا گھی لینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو قرضہ لے کر جائے گا مگر ایک دن ناگانا ہوگا یہ حق کی ہے شریعت سے دوری ہے اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی سنت کو توڑ مڑوڑ کر اور غوث خواجہ رضا کی تعلیمات سے منہ موڑ کر کون ہے جو تمہیں کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرے گا نہیں اگر چاہتے ہو کہ تم یہاں بھی کامیاب رہو وہاں بھی کامیاب رہو تو آؤ مصطفیٰ کی سنت کے خوگر بن جاؤ اور غوث خواجہ کے سچے غلام سبحان اللہ بات سچ ہے کہ نہیں اس لیے میرے عزیز چلتے چلتے یاد رکھیں ان سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اللہ آج صرف دعوی محبت کی سوا کچھ نہیں ہمیں خواجہ غریب نواز سے محبت اگر کام وہ ہے جس سے چشتیت شرمسار ہو جائے وہ ہو رہی ہے بات تلخ ہے خراب لگتی ہے مگر حقیقت یہی ہے الحمدللہ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں جو شریعت کے خلاف اپنے قدم کیا ان کی نگاہ بھی نہیں اٹھتی تھی
وہ اللہ کی ولی. محمد سے بولیں خود بھی بچو, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ, اور بیجا خانقاہوں اور دیگر خرافات کی جگہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے آپ پیسہ خرچ کرو, اپنا کالج بناؤ, اپنا مدرسہ بناؤ, تاکہ ہماری بیٹیاں جب جائیں تو کوئی بدبخت ان کے نقاب کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. واپس سے بولے آج کیا ہو رہا ہے؟ بیجا پیسہ خرچ ہو رہے ہیں, آج حالت اتنی خراب ہے. اس لیے نبی نے فرمایا, حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو شریعت کا خبر بناؤ, انہیں شریعت کی تعلیم دو, اچھی تعلیم دو. جو جب وہ بچپن ان کا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بچپن آئے تو ان کی اس طرح تربیت کی جائے کہ ان کو موبائل تھما دیا جائے, اس میں کنجریوں کے ناچ رکھ دیے جائیں, فلمی ہیرو کے ناچ رکھ دیے جائیں, اب وہ دیکھتے رہیں, بہلتے رہیں. یاد رکھنا حضور فرماتے سنو, سب سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت دینا تو میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت ان کے دل کے اندر ضرور ڈالنا, تاکہ بچہ بڑا ہو تو کسی کا محتاج نہ رہ جائے. اللہ کی عزت کی قسم, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے دل کی ترقی شادی ہوتی ہے. حضرت علامہ محمود صاحب قبلہ گئے, اذان دے کر چلے آئے, دل کی ترقی شادی ہے, ہم نے اس کی تربیت کرنی شروع کر دی ہے, ہم نے اس پر ناچ لکھ دیا ہے, ہم نے گانا لکھ دیا ہے, ہم نے بجانا لکھ دیا ہے, ہم ڈانس کر رہے ہیں, بچہ دل کی ترقی پر لکھ رہا ہے, ہم ناچ رہے ہیں, بچہ دل کی ترقی پر لکھ رہا ہے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, بچہ دل کی ترقی پر لکھ رہا ہے. وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خرافات بھی جوان ہوتا ہے, پھر ایسا خرافات جوان ہوا ہے کہ وہ بزدل ہو گیا, اور ایسا بزدل ہوا ایک قرآن پر ایمان بدل لیتا ہے, ایک گڑیا پر ایمان بدل لیتا ہے, ایک پلیٹ بریانی پر ایمان بدل لیتا ہے. مگر اللہ کی عزت کی قسم, جن بچوں کو ان کے ماں باپ نے اچھی تعلیم دی ہے, اچھی تربیت دی ہے, جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ساتھ میں مصطفیٰ کا عشق بھی جوان ہوتا ہے, اور ایسا جوان ہوتا ہے کہ تختے دار پر دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہتا ہے, بدبخت ہمیں کیا ڈرائے گا یا رسول اللہ, زمانہ تجھ کو ہے, دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے. تربیت دی جاتی ہے, اور خاص کر اپنے بچوں کو تربیت دیں. بچوں آج حالت اتنی خراب, بس آخری بات سن, اپنے بچوں کو میرج رجسٹر آف کے مطابق ایک خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کہتا ہے میں خود لکھتا ہوں اپنی قلم سے خود لکھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے خود اپنی قلم سے لکھا 80 لاکھ مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو, 80 لاکھ مسلم بیٹیاں کافرہ ہو گئی. خود لکھتا ہے, نیچے لکھتا ہے وہ خبر میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اچھی تربیت نہ دی. آج تنظیمیں ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ مسلم بیٹوں کو, لڑکوں کو پھنسایا جائے, مسلم بچوں کو پھنسایا جائے, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے, ان کی دنیا پر, ان کے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے. اس لیے سنو, اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دو, اپنے بیٹوں کو مصطفیٰ کا ایسا عاشق بناؤ. اگر کوئی بدبخت تمہاری بیٹی اور بیٹے کی طرف دیکھے یا ایمان پر حملہ کرے تو تمہارے بچے ان کی گربان میں ہاتھ ڈال کر کہیں, بدبخت تو ہمارا ایمان کیا چھینے گا, ہمارا تعلق کسی بے غیرت قوم سے نہیں ہے, تم کیا چھینو گے, کیونکہ ہماری گھٹیوں میں ہماری ماں نے حسین اعظم کا عشق پلایا ہے. تم ہمارا ایمان کیا چھینو. آج پردے پر حجاب پر بات اٹھی, کیا یہ حجاب کوئی جانتا نہیں تھا؟ وہ جانتا تھا کہ نہیں؟ سب جانتے تھے حجاب کیا چیز ہے, لیکن آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ہم لائٹ دیکھتے ہیں, جب موبائل پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. اس بچی نے بہت اچھا کام کیا, لیکن اس بچی نے یہ نہیں بتایا کہ پردے کا حکم نازل ہوا. اس بچی نے یہ نہیں بتایا کیونکہ پردے کا حکم تو 1400 سال پہلے ہی سے نازل ہوا. اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا. اس بچی نے پردے کے احکامات نہیں بتائے, اس بچی نے بتایا تو یہ سبق دیا بیٹیوں کو, اگر تم شریعت کے دائرے میں رہو گی, اگر تم شرعی لباس میں رہو گی تو دشمنوں کے نرغے میں اللہ تمہاری زبان
ہے کہ نہیں؟ اس بچے نے یہ سبق لیا ہے کہ تم شریعت کے دائرے میں رہو، تمہاری غیب سے مدد کی جائے. اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، اچھی تربیت دو. ساتھ میں حضرات محترم، اس لیے فرمایا آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اسے اچھی تربیت دیں، شریعت سکھائیں، دین سکھائیں. اگر وہ خرافات کی جگہ جاتا ہے تو اسے قطعی روکے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ایک باغ سے اس کے بھی متعلق سوال ہوگا، اور اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سارہ. آپ تعجب کرو گے، اس کے 6 بیٹے تھے. کتنے؟ 7 بیٹے تھے. کتنے؟ 7 بیٹے. 6 بچے جوان، ایک 8 سال کا بچہ. اچھی تربیت اس نے. بچے جوان ہوتے رہے، وقت کے پیغمبر کی شریعت کے مطابق زندگی گزرواتے رہے، اچھی تربیت دیتی رہی. بچے جوان ہوئے. ایک 8 سال کا بچہ، باقی سب جوان. اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا. جب اس نے سنا کہ اس کی ماں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے اور اس کے دربار میں خنزیر کا گوشت رکھا جاتا، اگر کوئی جس سے کہتا کھا، اگر وہ نہ کھاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا. 7 بیٹوں کو بلایا گیا. اب ذرا غور کریں، 7 بیٹے ہیں، 7 میں ماں بھی ہے. بلایا گیا، بڑے بیٹے کو سامنے کیا گیا اور خنزیر کا گوشت رکھا گیا. کہا کھا. بچے نے جواب دیا مسکرا کر، بدبخت، جسے میرے رب نے حرام کہہ دیا ہو اسے کھانا تو دور، اسے میں دیکھتا بھی نہیں. اسے کھانا بھی دور، اسے دیکھتا نہیں. سبق لے وہ بچے، سبق لے وہ نوجوان جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے. شراب کی گھونٹ، بیئر کی گھونٹ جو پیتے ہیں اللہ نے حرام کر دیا، لیکن تب بھی باز نہیں آتے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جس چیز کو رب نے حرام کر دیا اس کی طرف اس کو کھانا تو دور میں دیکھتا بھی نہیں. تلوار رکھی گردن کاٹی جائے گی، کوئی بات نہیں، گردن کٹ جائے. اللہ اللہ، تلوار رکھی ہے، برکت پھیلائی ہے. وہ کیسی ماں تھی کہ جس ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو خون میں لپٹ دیکھا ہوگا. اللہ اللہ، بیٹا کٹتا رہا، ماں اپنی آنکھ سے دیکھتی رہی، آنکھ کے آنسو کے قطرات گرتے رہے. ایک بیٹا گیا، دوسرے کو لایا گیا، کہا تو کھا لے. نہیں کھایا. اس کے جسم کی ایک ایک کھال کھینچی جاتی رہی، ماں دیکھتی رہی، کلیجے پر چھریاں چلتی رہی. تیسرا بیٹا لایا گیا، اس کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا جاتا رہا، بچہ تڑپتا رہا، انگلیاں کاٹی جاتی رہی، بچہ تڑپتا رہا، گردن کاٹی جاتی رہی، بچہ تڑپتا رہا. مگر اللہ کی عزت کے قسم ماں نے اف نہ کیا، بلکہ اپنے سفید زلفوں کو لہرا کر آنچل اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کیا. الہی، میرے بچے کٹ رہے ہیں، مجھے غم نہیں ہے. یہ جو آنسو کے قطرات گر رہے ہیں یہ خوشی کی آنسو ہے. مولا، میرے بیٹے تیری شریعت کی حفاظت میں کاٹے جا رہے ہیں. اب اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میدان قیامت میں جب میرا اعلان ہوگا تو میں سب کے سامنے فخر سے حاضر ہوگی. اس سے بڑی میرے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی. ماں دعائیں کر رہی ہے، بیٹے کاٹے جا رہے ہیں. ایک کاٹا گیا، دوسرا کاٹا گیا، تیسرا کاٹا گیا، چوتھا کاٹا گیا، پانچویں کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا. چھٹے کی نمبر آیا، اس کو بھی کٹتا ہوا دیکھا. جب 7ویں بچے کے نمبر آیا، بچہ چھوٹا ہے. جب میں نے اس کی تاریخ کو پڑھا ہے، ہمارے کلیجے پر
کی رہو، سر اٹھا کے جیو، تاکہ لوگ جانے کہ اس کے اندر وہی خون ہے روحانی جو کربلا میں بہ رہا تھا۔ اس لیے بزدل بند کرنا چاہیے۔ بزدلی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنی جیب میں کسی غیر محرم کا فوٹو نہیں رکھتے، ہم اپنے سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ رکھتے ہیں۔ محمد سے بولو اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بستی پر رحمت الباد کو بخش فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے ولیوں سے محبت اور پاکھنڈیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب